پیاری دوستو، اگر آپ پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو دل سے خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو یعنی پارٹ 1 میں ہم نے شروع سے آخر تک ایک مضبوط اور فلالیس میک اپ بیس بنانا سیکھا تھا، یعنی چہرے کی صفائی، اسکن کی تیاری، موئسچرائزر، سن اسکرین، پرائمر، کلر کریکٹر، فاؤنڈیشن، کنسیلر کو صحیح طریقے سے لگانا اور انہیں خوبصورتی سے بلینڈ کرنا سیکھا تھا تاکہ میک اپ قدرتی، صاف اور دیر تک ٹکا رہے۔ اگر آپ نے پارٹ 1 ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن اور پن کمنٹ میں موجود ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آج کی ویڈیو میں ہم اسی میک اپ بیس کو سیٹ اور لاک کرنا سیکھیں گے، پھر اس پر خوبصورتی سے رنگ بھر کر ایک خوبصورت لانگ لاسٹنگ اور پارلر جیسا فائنل میک اپ لک تیار کریں گے۔ السلام علیکم پیاری دوستوں، میں ہوں ثانیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الثانیہ ہیلدی گلو، جہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اسکن کیئر، ہیئر کیئر، گلوئنگ اسکن ریمیڈیز، دیسی نسخے اور میک اپ کی آسان گائیڈز، ٹپس اور ٹرکس۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں پارٹ 2۔ اسٹیپ نمبر 6، لوز پاؤڈر یا کمپیکٹ پاؤڈر سے بیس لاک کرنا، دی فائنل لاک۔ پیاری دوستو، اگر آپ اس مرحلے کو چھوڑ دیں تو گرمی، نمی اور پسینے کی وجہ سے آپ کا میک اپ جلد خراب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایک خوبصورت اور لانگ لاسٹنگ میک اپ کے لیے بیس کو اچھی طرح سیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک اچھا لوز پاؤڈر یا کمپیکٹ پاؤڈر استعمال کریں۔ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کے نیچے، ٹی زون، پیشانی، ناک، تھوڑی اور چہرے کے ان حصوں پر جہاں پسینہ یا آئل زیادہ آتا ہے، ہلکے ہاتھ سے پاؤڈر لگائیں۔ یہ پاؤڈر فاؤنڈیشن کو اپنی جگہ پر اچھی طرح لاک کر دیتا ہے، اضافی آئل کو جذب کر کے چہرے کو خوبصورت میٹ فنش لک دیتا ہے۔ نتیجتاً آپ کا میک اپ زیادہ دیر تک فریش، صاف ستھرا اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ اسٹیپ نمبر 7، آئی شیڈو، آئی لائنر، مصنوعی آئی لیشز لگائیں۔ پھر اگر ضرورت ہو تو آئی لائنر سے لیش بینڈ کو دوبارہ چھپا دیں۔ آخر میں کاجل لگائیں، پھر مسکارا سے اصلی اور مصنوعی لیشز کو ہلکا سا ملا دیں۔ کاجل اور آئی لائنر لگانے کا صحیح طریقہ۔ پیاری دوستو، اب باری ہے آنکھوں کو خوبصورت اور دلکش بنانے کی۔ چھوٹی آنکھوں کے لیے، اگر آپ کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو پوری واٹر لائن پر کاجل لگانے کی بجائے صرف آؤٹر کارنر پر لگائیں۔ اس سے آنکھیں زیادہ کھلی ہوئی اور بڑی محسوس ہوتی ہیں۔ اگر آپ بگنر ہیں تو پینسل لائنر یا مارکر لائنر استعمال کریں۔ آنکھ کی قدرتی شیپ کے مطابق باریک لائن بنائیں اور آخر میں ہلکا سا ونگ دیں تاکہ لک نرم، خوبصورت اور پروفیشنل نظر آئے۔ بڑی آنکھوں کے لیے، اگر آپ کی آنکھیں بڑی ہیں تو پوری واٹر لائن پر کاجل لگائیں اور چاہیں تو اوپر والی واٹر لائن ٹائٹ لائننگ بھی کر دیں۔ اس سے پلکیں زیادہ گھنی اور آنکھیں مزید نمایاں نظر آتی ہیں۔ آئی لائنر اندرونی کونے سے باریک شروع کریں اور باہر کی طرف تھوڑا موٹا کریں۔ اگر ونگ بنائیں تو اسے درمیانے سائز کا رکھیں۔ روزمرہ کے نیچرل لک کے لیے پینسل لائنر کو ہلکا سا بلینڈ کر دیں تاکہ خوبصورت سافٹ اسموکی ایفیکٹ ملے۔ خاص ٹپ یاد رکھیں، خوبصورت آئی میک اپ کا راز موٹے آئی لائنر میں نہیں بلکہ توازن، ہم آہنگی اور بہترین بلینڈنگ میں ہے۔ یہی چیز آپ کے میک اپ کو زیادہ نیچرل اور پروفیشنل بناتی ہے۔ اسٹیپ نمبر 8، بلش آن اور ہائی لائٹر کا صحیح طریقہ۔ پیاری دوستو، اب وقت ہے چہرے میں قدرتی تازگی، خوبصورتی اور دلکش گلو شامل کرنے کا۔ بلش آن کو اپنی چیک بون پر ہلکے ہاتھ سے اوپر کانوں کی طرف بلینڈ کریں۔ اس سے آپ کا چہرہ ایک دم لفٹڈ اور پتلا نظر آئے گا۔ لیکن پیاری دوستو، اگر آپ کا چہرہ پہلے ہی بہت پتلا یا لمبا ہے تو آپ نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی۔ آپ نے بلش آن کو اوپر کی طرف لے جانے کی بجائے اپنے گالوں پر یعنی سامنے گولائی میں لگانا ہے اور پیچھے کی طرف ہلکا سا بلینڈ کرنا ہے۔ اس ٹیکنیک سے چہرہ زیادہ لفٹڈ، سلم اور شیپ میں نظر آتا ہے، جبکہ میک اپ بھی زیادہ پروفیشنل دکھائی دیتا ہے۔ ہائی لائٹر لگانے کا طریقہ۔ ہائی لائٹر ہمیشہ چہرے کے ان حصوں پر لگایا جاتا ہے جہاں قدرتی طور پر روشنی سب سے پہلے پڑتی ہے۔ چیک بونز، گالوں کی ہڈیوں کے سب سے اوپر والے حصے پر۔ یہ چہرے کو ایک لفٹڈ اور چمکدار لک دیتا ہے۔ ناک کا درمیانی حصہ، ناک کی ہڈی اور بالکل نوک پر ہائی لائٹر لگانے سے ناک بالکل پتلی اور شارپ نظر آتی ہے اور چہرے کے فیچرز نمایاں ہو جاتے ہیں۔ برو بون، آئی برو کے بالکل نیچے والے حصے پر ہائی لائٹر لگانے سے آنکھیں بڑی اور کھلی نظر آتی ہیں۔ آنکھوں کے اندرونی کونے
یہاں ہلکا سا ہائی لائٹر لگانے سے آنکھوں کی تھکن دور ہوتی ہے اور وہ چمکدار لگتی ہیں۔ اوپر والے ہونٹ کے درمیان کی کٹ پر ہلکا سا ہائی لائٹر لگائیں، اس سے لپسٹک بہت پیاری لگتی ہے۔ ماتھے کا درمیان، اگر آپ کی اسکن بہت آئلی نہیں ہے تو ماتھے کے بالکل بیچ میں ہلکا سا بلینڈ کریں۔ پیاری دوستو، اگر آپ کی جلد ڈرائی ہے تو لیکوئڈ یا کریم ہائی لائٹر آپ کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ کی جلد آئلی ہے تو پاؤڈر ہائی لائٹر کا استعمال کریں تاکہ چہرہ زیادہ چپچپا نہ لگے۔ یاد رکھیں، برش پر بہت تھوڑی مقدار میں پروڈکٹ لیں۔ ہمیشہ لیس از مور کے اصول پر عمل کریں، یعنی پہلے کم لگائیں، ضرورت ہو تو اور بڑھا لیں۔ اسٹیپ نمبر 9، اب باری ہے لپ اسٹک کی۔ لانگ لاسٹنگ لپ اسٹک کے لیے جادوئی ٹرک، جس کا طریقہ بہت خاص ہے۔ ہونٹوں پر تھوڑی سی ویزلین لگائیں، چند منٹ بعد ٹشو سے صاف کر دیں، اس سے ساری ڈرائینس اتر جائے گی۔ اب ہونٹوں پر فاؤنڈیشن کی ایک بالکل ہلکی سی لیئر لگائیں اور 2 منٹ ویٹ کریں، اس سے لپسٹک کا اصلی رنگ کھل کر باہر آئے گا۔ اب اپنی پسند کی لپسٹک کا پہلا کوٹ لگائیں، پھر ایک ٹشو پیپر لیں، اسے دونوں ہونٹوں کے بیچ دبا کر پاپ اپ کریں۔ یہ 2 سے 3 بار کریں تاکہ اضافی آئل نکل جائے، اور پھر دوبارہ لپسٹک لگائیں اور آخر میں لپ پینسل سے ہونٹوں کو ایک بہترین آؤٹ لائن دیں تاکہ لک شارپ اور خوبصورت آئے۔ اسٹیپ نمبر 10، سیٹنگ اسپرے کے 3 پفس۔ پیاری دوستوں، پورا میک اپ مکمل کرنے کے بعد چہرے سے تھوڑا دور رکھ کر سیٹنگ اسپرے کے صرف 3 پفس لازمی کریں۔ اسپرے کے بعد چہرے پر بالکل ہاتھ نہیں لگانا ہے، اسے خود ہی ہوا میں خشک ہونے دیں۔ یہ 3 پفس آپ کے پورے میک اپ کو آپس میں ایسا بلینڈ کر دیں گے جس سے آپ کا میک اپ قدرتی، فریش اور گلوئنگ نظر آئے گا، اور صحیح طریقے سے کیا گیا میک اپ پسینہ آنے کے باوجود بھی زیادہ دیر تک اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ پیاری دوستو، اگر آج آپ کے لیے میک اپ واقعی بہت خاص ہے، جیسے کسی شادی، دعوت، پارٹی یا اہم تقریب میں جانا ہو، اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا میک اپ زیادہ دیر تک فریش رہے، تو اس دن کوشش کریں کہ بہت زیادہ تلی ہوئی، چکنائی والی اور ضرورت سے زیادہ مسالے دار غذاؤں سے پرہیز کریں۔ ہلکی اور متوازن غذا کھائیں، مناسب مقدار میں پانی پئیں تاکہ جسم تر و تازہ رہے اور ہائیڈریٹڈ رہے، اور گرمی کا احساس نسبتاً کم ہو۔ جب آپ اندر سے خود کو فریش رکھیں گی تو آپ کی جلد بھی زیادہ تازہ نظر آئے گی اور میک اپ بھی زیادہ دیر تک خوبصورت دکھائی دینے میں مدد ملے گی۔ پیاری بہنوں، ہمیشہ یاد رکھیے، خوبصورتی صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی نکھرتی ہے۔ لیکن ٹھہریں، ایک بہت ہی ضروری بات، میک اپ کرنا تو آپ نے سیکھ لیا، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ گرمیوں میں اس واٹر پروف میک اپ کو گھر پر اتارنے کا صحیح اور سستا طریقہ کیا ہے؟ اگر میک اپ رات بھر پورز کے اندر رہ جائے تو اگلے ہی دن چہرے پر دانے، پمپلز اور جلد کے دوسرے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو میری اگلی ویڈیو انشاءاللہ اسی زبردست موضوع پر ہوگی، جہاں میں آپ کو گھر پر میک اپ صاف کرنے اور جلد کو صاف، تر و تازہ اور پمپل فری رکھنے کا بہترین راز بتاؤں گی۔ اگر آپ وہ ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتی تو ابھی نیچے کمنٹ میں نیکسٹ ویڈیو ضرور لکھیں۔ پیاری دوستوں، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید رہی ہوگی، اور اب آپ گھر بیٹھے آسانی سے خوبصورت پروفیشنل انداز میں میک اپ کر سکیں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنی بہنوں، کزنز اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ ایسی ہی مزید کارآمد بیوٹی ٹپس سیکھنا چاہتی ہیں تو میرے چینل الثانیہ ہیلدی گلو کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پارٹ 2 دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔